السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 اور 80 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے جس حال میں تم ہو، یعنی جس حال میں تم اس وقت ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاکیزہ سے علیحدہ کر دے۔ خبیث کا معنی ناپاک، طیب پاکیزہ۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ تمہیں اطلاع دے ہر ایک کو علی الغیب، غیب پر، یعنی ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحی کا معاملہ بھی نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی رابطہ کرنے کے لیے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ جنگ احد کے تمام معاملات کا تذکرہ کر دینے کے بعد آئندہ کا معاملہ واضح کر دینا بھی بڑا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اور تمام لوگوں کو مطلع کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ چونکہ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تھی اور ظاہری طور پر اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، منافقین کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا، مشرکین بھی بغلیں بجا رہے تھے، حالانکہ وہ بھی کوئی فتح یاب ہو کر نہیں لوٹے تھے۔ تو اب لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس حال میں نہیں چھوڑے گا، یعنی یہ کمزوری کی حالت اور غیر ممیز حالت کہ ابھی یہ بات دنیا نے واضح طور پر کھل کر نہیں دیکھی کہ کامیابی کس کا ساتھ دیتی ہے، یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ ناپاک کو پاکیزہ سے الگ کر دکھائے گا، یعنی منافقین کو ان کی منافقت کی سزا ملے گی اور کفر کرنے والے لوگ دیکھیں گے کہ وہ غلط ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو نبوت دیتا پھرے، ہر ایک پر فرشتہ اتارے، نہیں، بلکہ اپنی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، یعنی ایک بہت بڑا یہ منصب ہے، اور یہ منصب حاصل کرنا کسی چلے اور ٹونے ٹوٹکے کا کام نہیں تھا، بلکہ اللہ اپنی مرضی سے رسولوں کو رسالت کے لیے چنتا تھا، اور جس کو بھی اللہ نے رسول بنایا اس نے اس کا حق دے دیا۔ فرمایا کہ یہ سارے معاملات آئندہ دنوں میں تم دیکھو گے کہ دین کی کامیابی کس طرح واضح ہوتی ہے۔ بس تمہارا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں کہا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ایک ہی تھے، رسولوں کہا ہے، کیونکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم تمام رسولوں کی رسالت کا اقرار کریں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ ہم ان کی تعلیمات کی پیروی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی رسالت پر ایمان لانا، ان کی صداقت کا یقین رکھنا اور ان کی صداقت کی گواہی دینا، یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے
اور تقوی اختیار کر لوگے، گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، نیکی کا شوق اور محبت رکھنا، یہ چیزیں تقوی کی ہیں۔ تقوی کے بے شمار فضائل اور اس کی بہت سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس کا جملہ معنی یہی ہے کہ بندہ جب گناہ کرنے لگے تو اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دے، اور جب نیکی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شوق محبت، شوق دیدار، اللہ کے اجر کا شوق، ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اس نیکی کو بڑی خوشی کے ساتھ کر گزرے۔ فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی تقوی ہی ہر چیز کی، اسلام کی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی احکامات کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر حکم کے آگے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً روزوں کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، متقی ہو جاؤ۔ قصاص کا ذکر آیا تو اس میں بھی تقوی کا ذکر، حج کا ذکر ہے تو اس میں بھی تقوی کا ذکر، نماز ہے تو وہ تقوی سکھاتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو وہ تقوی سکھاتی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ بندہ اللہ کے ڈر سے دنیا کے غلط کاموں کی طرف توجہ نہ کرے اور اچھے کام کرے، یہی چیز اصل تقوی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے اپنے فضل سے، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ان کا بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ ان کا بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ طوق پہنا دیے جائیں گے اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا، یعنی بخل کی ہوئی چیز ان کے گلوں میں ڈال دی جائے گی قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے وراثت، ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی، اور وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخل کا تذکرہ کیا ہے۔ بخل کیا چیز ہے؟ بخل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت کے باوجود اس کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، اور کسی دوسرے وقت کے لیے نہیں بلکہ نہ خرچ کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے۔ مثلاً انسان پر جو حقوق دوسروں کے واجب ہیں وہ نہ دے، گھر والوں کا نفقہ اور اس کا خرچ وغیرہ نہ دے، مہمان آ جائے تو اس کی جائز مہمان نوازی نہ کرے، جہاد کا موقع آ جائے تو اس کی تیاری کے لیے کچھ نہ کرے، زکوٰۃ کا موقع آ جائے تو صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہ نکالے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ وَأَيُّ دَاءٍ، کہ کون سی بیماری ایسی ہے جو أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، جو بخل سے بڑی ہو۔ یعنی بخل ایک سب سے بڑی بیماری ہے۔ جس انسان میں بخل ہوتا ہے نا، وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی نماز کا وقت آئے گا تو اس کا نماز اٹھ کے پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا، یہ وقت کا بخل ہے کہ اس نے اپنے وقت میں بخل کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنا وہ وقت خرچ نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگا دیا۔ اسی طرح ہر نیکی کے موقع پر اس نیکی کو نہ کرنا۔ کوئی مشورہ مانگے تو حالانکہ اس کی عقل سلیم ہے پھر بھی وہ مشورہ دینے کو تیار نہیں۔ کوئی اس سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں، یہ بخل ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، جنہوں نے جہاد کے موقع پر اپنا بوریا بستر لپیٹا اور راستے سے واپس آ گئے، یا اگر وہ چاروں ناچار کسی جگہ کسی جہاد میں جنگ میں شامل بھی ہو جاتے تھے تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے تھے، تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا بخل ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ منافقین گھر گھر جا کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے رہ گئے، ہم نہیں گئے تھے، تمہارے بیٹے بھائی اگر ہماری بات مان لیتے تو وہ بھی نہ جاتے اور نہ مرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو بخل کیا، اپنی جانوں کو بچا کے رکھا، کیونکہ گھروں میں موت کون سا نہیں آتی، گھروں میں بھی تو موت آ جاتی ہے نا،
تو فرمایا کہ بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ پھر اپنے اعمال کا بخل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے حقوق میں بخل ہوتا ہے۔ لوگوں کے حقوق میں بخل یہ تو بہت ہی بڑی بیماری ہے، اسے غل بھی کہا گیا ہے۔ ما کان للنبی ان یغل، کہ وہ غلول کرے، خیانت کرے۔ یہ خیانت، بخل انسان کو خیانت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز بخل کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، وہ قیامت والے دن بندے کے کندھوں پر چڑھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہ بات فرما رہے ہیں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ طوق کہتے ہیں اس ہار کی طرح پہنی جانے والی چیز کو جس سے، یعنی جس کی موٹائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجرم زمین کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ مجرم کے گلے میں ڈالی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کا منہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر منہ اوپر کو اٹھ جائے گا تو بندہ چل ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ راستہ ہی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو فرمایا کہ ان کا بخل قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یعنی ایک تو وہ خیانت کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ خیانت کی ہوئی بکری اس کے کندھوں پہ چڑھی ہوگی اور وہ بول رہی ہوگی کہ اس شخص نے مجھے خیانت کیا تھا۔ اس کا پیسہ، اس کا مال، کارخانوں سے لوگ مال خیانت کر لیتے ہیں اور مالک کو کچھ کہتے ہیں اور دیتے کچھ ہیں، اسی طرح دکانوں پہ بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے کندھوں پہ چڑھی ہوں گی۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن طوق پہنا کر اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ وہ چل ہی نہیں سکے گا، تو باقی کیا کر سکے گا؟ یہ اس کے لیے بدترین سزا ہوگی قیامت کے دن۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ان کو ان کی کارکردگی کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ اب اس میں جو لوگ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن دین کو نہیں پڑھتے یا دین کی طرف نہیں توجہ کرتے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں حفظ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بعض ایسے ہیں جن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لینے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ اپنا وقت دین کی طرف خرچ نہیں کرتے، ادھر ادھر گزار دیتے ہیں اور دین کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کا بخل ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث یعنی ملکیت، تمام دولت، ہر چیز، یعنی دنیا کا وقت کیا؟ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندہ اتنا ہی مالک ہے جتنا اللہ اس کو دے دیتا ہے، اس سے زیادہ وہ اس ملکیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کا کل وقت یہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ تو جب وقت وہ دیتا ہے تو پھر باقی بھی ساری چیزیں، دولت، صلاحیت، ہر چیز یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ نہیں کر سکتے، ان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے یہ چیزیں چھین بھی سکتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آنکھوں کی بینائی چھن جائے، کانوں کی سماعت چھن جائے یا یادداشت چھن جائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان تمام چیزوں کو دین کے لیے اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے خرچ کرتے رہیں، تاکہ یہ چیزیں ہمیں مزید ملتی ہی رہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کو خرچ کرتا ہے تو اللہ ان کو اور دے دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تم جو عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مستقبل واضح کر دیا اور جو بخل کرنے والے تھے ان کا مستقبل بھی واضح کر دیا کہ دین کو امتیازی حیثیت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فتح مکہ کے موقع پر عطا کر دی، اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر اس کے بعد دین بڑھتا ہی چلا گیا، دنیا میں اسلامی حکومت کی بنیادیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو یا ان کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو، دین اسلام کی جو حدود ہیں وہ بڑھتی ہی چلی گئیں اور مسلمان دیکھتے گئے کہ دین کس طرح سے پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا اور بخل کرنے والوں کا جو بخل تھا اس کا انجام بھی ان کے سامنے آ گیا۔ اللہ ہمیں بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔